آپ جب جیسے آپ دعا شروع کراتے ہیں کوئی بیچ میں روتے کیوں ہیں یہ سمجھ نہیں ہے. جن لوگوں کو رونا آ جاتا ہے یہ کیوں روتے ہیں؟ نہیں وہ جان کے تھوڑی روتے ہیں، ان کا رونا نکل جاتا ہے. میں ان سے پوچھنا اس میں ایک رونا تو وہ ہے کہ کوئی بندہ بڑا دکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بچہ اس کی امی بہت شدید بیمار ہے اور اسے ڈاکٹر نے جیسے کہہ دیا کہ جی یہ اب نہیں بچ سکتی، اس کو خوف اور اس کو دکھ ہے، رنج ہے کہ ہائے میری امی ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا کہ اب ایک دن رہ گیا یا فوت ہو سکتی ہیں یا نہیں بچ سکتی، یا اس کے اوپر اتنا قرضہ ہے یا اس کا اتنا مال ضائع ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہے اور اوپر سے اس کو ذلالت نظر آ رہی ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو قرضے لینے والے میرے گھر باہر کھڑے ہوں گے، ذلیل کریں گے، میرے گھر پہ قبضہ کر لیں گے یا کچھ کریں گے. ایک تو وہ رونے ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ایک رونا ہوتا ہے آنکھ ہلکی سی گیلی ہو جاتی ہے، کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈر بھی آ جاتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، ٹھیک. وہ جس وقت آپ پورے خلوص دل سے اللہ سے جا جڑتے ہیں، اپنے خیال اور سوچ میں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنیکشن آپ کا فوکس ٹوٹل اللہ ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کے اس جسم پہ یہ حالتیں طاری ہوتی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں رکت طاری ہو جانا. تو آنکھیں بھی گیلی ہو جاتی ہیں، دل دھڑک اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے، دل کپا اٹھتا ہے. یہ حقیقی ہدایت ہے، یہ اصل فضل ہے، یہ نصیبے والوں کو ملتا ہے اور دل ان کا نرم ہو جاتا ہے دوبارہ، اور وہ اللہ کی یاد، انہیں اللہ دوبارہ اصل یاد آ جاتا ہے، اللہ اپنا اصل یاد آتا ہے، اپنا اصل فوکس یاد آ جاتا ہے، کنیکشن جڑ جاتا ہے. اب وہ قائم رہنا انہوں نے پھر ہوتا ہے. لیکن جس دن وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے بندہ کہ میں قائم ہو گیا، میں تو بس لگ گیا اللہ میں کنیکشن، ادھر سے قلب پھر سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. نشانی پہلی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنا بہت صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوسروں میں گلے شکوے، اللہ کی مخلوق کی شکایتیں اللہ کو لگانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی امی کو پتہ ہے کہ آپ شرارتی ہو، آپ کی امی کو پتہ ہے کہ آپ غلط سلط کام کر لیتے ہو، محلے والے آ کے آپ کی شکایتیں لگاتے ہیں آپ کی امی کو کہ آفتاب نے ساڈے منڈے دی سائیکل لے لی، آفتاب نے سائیکل لئی تے ویکھ اوتھے بھُل آئی چھڈ آئی، آفتاب جڑا ہے انہیں ساری دکان دے تے آ کے فلانی شے لے یا پیسے نہیں دیتے. تو امی کو پتہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک ایمانداری کی بات بتاؤں کہ آپ کی امی کو پتہ بھی ہے کہ آفتاب ایسا ہے، اس کے باوجود آپ کی امی کو آپ کی شکایتیں سننا اچھا نہیں لگتا. ڈیپ ان سائڈ امی کو یہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ اس کے جسم کا، آپ اس کا حصہ ہو، آپ اس کے بچے ہو. اسی طرح اللہ کریم جو ہیں انہوں نے ہم سب کو یہاں جو بھیجا ہے کسی وجہ سے، اپنی کسی کھیل میں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب بہت اچھے ہیں. اب شیطان نے کہا نہیں یہ اچھے نہیں ہیں، میں ان سے شرارتیں کراؤں گا. اللہ میاں نے کہا نہیں میں نے ان سب کو بتا دیا، بس تم لوگ مجھے دیکھتے رہو، دھیان میری طرف رکھو. وہ کہتا ہے میں ان کا دھیان اپنی طرف کر لوں گا، ٹھیک ہے. اب اللہ میاں نے کہا کہ اچھا کرو، اس نے کہا نہیں مجھے ایک ٹائم دیں، اتنا سا ٹائم مجھے لگے گا. اللہ میاں نے اس کے جانے پہ اس کو ایک ٹائم دے دیا اور ہمیں کہا کہ بس ٹھیک ہے تم لوگ بس میری طرف دھیان رکھو، ٹھیک ہے، اور غلطی ہوگی جائے تو فٹافٹ میری طرف بھاگ آنا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطی پہ غلطی بھی کری جاتے ہیں، واپس امی کے پاس بھی بھاگے نہیں آتے، ٹھیک. پکڑے جائیں تو امی سے گلے سارے کہ امی چھڑان نہیں آئی، ٹھیک ہے. تو اللہ تو امی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اسے پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ بندے میرے خراب ہیں، انہوں نے دوسرے کو تنگ کیا یا آفتاب شرارتی ہے. لیکن اسی طرح اللہ کو بھی اپنے بندوں کی شکایتیں اچھی نہیں لگتی. کرنے والا جو چڑچڑ کرنے والا ہے، گلے شکوے کرنے والا ہے، یہ انڈائریکٹلی اللہ میں شکایت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے اگر 10 گاڑیاں، یہ ایک گاڑی نہیں دی ہوئی، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کے گھر میں گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں، آپ نے 10ویں پاس نہیں کیا، آپ کے نام کے آگے میٹرک نہیں لکھا ہوا، اور ایک بندے کے لیٹر ہیڈ کے اوپر آگے ڈگریوں کی جگہ ہی نہیں بچی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس میں یہ کہنا شروع کر دیں اللہ سے کہ اللہ میرا تو تم امتحان نہیں پاس کرایا، ٹھیک ہے، مینوں بھی تو 10ویں چاہتا تو کرا سکتا سا، ٹھیک ہے، اور انہوں تو ہے کچھ کرا دیتا ہے. تو اب یہاں سے ہم تھوڑا سا پھنس رہے ہیں، ٹھیک. یہ بہت ہی مشکل ہے. یہ میرا یہ بیان کرنا بھی فضول بکواس ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ ہر بندے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہر بندے کے ساتھ اللہ کا ایک اپنا تعلق ہے، اور اس نے اس کو جب تک نہیں ریفائن ہوتا وہ
وہ اس کو سمجھ نہیں آنے دے گا چاہے میں اس کو جتنا مرضی سمجھاتا رہوں، کیونکہ اس کی ڈیپ ان سائڈ جو اس کا پورا رزلٹ کارڈ، پچھلا ریکارڈ، اس کا ڈیٹا جتنا پیچھے ہے، ایون اس کی جنریشنز کا، وہ اس کے سامنے ہے. اس کے حساب سے اس نے اس کو لے کے چلنا ہے. جو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، یہ ساری بات سن کے یہی سوال اس نے آج مجھے کیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بات ہے نا تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ آخر میں اللہ میاں نے پاس ساروں کو کر دینا ہے. میں کہا یہ کہہ رہا بس نہیں، مجھے پتہ ہے اللہ میاں سب کو بخش دیں گے جب سارا وہ. میں نے کہا یار میں یہ تیری سوچ ہے، ٹھیک ہے، تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. تو نے کہا مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ میاں جو ہے نا اصل میں تو پھر وہ اتنا پیار بیچ میں سے میرا نہیں خیال، دیکھیں بابا یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے حساب سے جج کر رہا تھا. تو دیکھیں منائل اور ہادی دونوں کے اتنے اچھے نمبر ہوتے ہیں، لیکن ماما پیار تو میرے سے بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک بندے کی اپنی لاجک ہے، تو اپنی سمجھ ہے. اللہ اپنے وقت پہ سمجھا لیتا ہے جس کو جیسے سمجھانا ہے اس کو، ٹھیک ہے. صلی علی